صوبہ پنجاب میں واقع لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہ پاکستان کے قدیم شہر کے طور پر بھی قابل احترام ہے۔ سلطنت لاہور شروع سے ہی کئی حملہ آوروں کا نشانہ بنی رہی ہے اور پھر اسے کئی حکمرانوں نے ترقی دی۔ کسی نے بھی شہر کی تعمیر و ترقی میں اس طرح حصہ ادا نہیں کیا جس طرح مغلوں نے اس تاریخی خطہ زمین کی در و دیوار تعمیر کی۔ اس در و دیوار کے بیچ وقوع پذیر یہ شہر لاہور کہلاتا ہے۔ اس شہر میں داخل ہونے کے لیے 13 دروازے ہیں۔ یہاں کے رہائشی اسے اندرون شہر بھی کہتے ہیں۔ لاہور کے 13 دروازوں کے نام یہ ہیں: دہلی دروازہ، اکبری دروازہ، موچی دروازہ، شاہ عالمی دروازہ، لوہاری دروازہ، موری دروازہ، بھاٹی دروازہ، ٹکسالی دروازہ، روشنائی دروازہ، مستی دروازہ، کشمیری دروازہ، شیرانوالا دروازہ اور یکی دروازہ۔ ان میں سے 6 دروازے یعنی بھاٹی، دہلی، کشمیری، لاہوری، روشنائی اور شیرانوالا سلامت ہیں۔ باقی 7 دروازے بالکل تباہ ہو گئے اور دوبارہ نہیں بنائے گئے۔ 70% جو ذمہ داری ہے یا 70% جو کازز ہیں وہ مین میڈ ہیں، لوگوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ نیچرل ڈیزاسٹر سے 30% نقصان ہوتا ہے، 70% نقصان جو ہے وہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جن کو ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ اکبری دروازہ، اس دروازے کو بادشاہ وقت محمد جلال الدین اکبر نے اپنے نام سے منسوب کیا۔ یہ دروازہ خستہ اور بوسیدہ ہو چکا ہے اور اب یہ دروازہ موجود نہیں ہے۔ موچی دروازہ اکبری عہد کے ایک ہندو محافظ کے نام سے منسوب ہے۔ انگریزی عہد میں یہ دروازہ گرا دیا گیا، لہذا آج کل موجود نہیں ہے۔ شاہ عالمی دروازہ، یہ دروازہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اور جانشین محمد معظم شاہ عالم بہادر کے نام سے منسوب ہے۔ قیام پاکستان کے بعد یہ دروازہ جلا دیا گیا اور آج صرف اس دروازے کا نام ہی زندہ ہے۔ موری دروازہ، یہ شہر کے تمام دروازوں سے چھوٹا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ بھی اب موجود نہیں ہے۔ ٹکسالی دروازہ، ٹیکسل اور رائل مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جوتوں کے بازار اور شاہی محلے کی وجہ سے شہرت کا حامل ہے۔ یہ دروازہ بھی اب اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ لوہاری دروازہ، اس کا اصل نام لاہوری دروازہ ہے لیکن یہ لوہاری کے نام سے مشہور ہے۔ انگریزی دور میں اس دروازے کو دوبارہ بنایا گیا جو کہ اب تک موجود ہے۔ یکی دروازہ، یہ دروازہ ایک محافظ زکی کے نام پر تھا جو کہ بعد میں یکی کے نام میں تبدیل ہو گیا۔ اب یہ دروازہ بھی موجود نہیں ہے۔ شیرانوالا دروازہ، اس دروازے کو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے تعمیر کروایا۔ تعمیر کے بعد 2 شیروں کے پنجرے اس دروازے میں رکھے گئے۔ اسی وجہ سے اس دروازے کا نام شیرانوالا مشہور ہوا۔ دروازہ اچھی حالت میں اب بھی موجود ہے۔ کشمیری دروازہ، اس دروازے کا رخ کشمیر کی جانب ہے، اسی وجہ سے اس کو کشمیری دروازہ کہا جاتا ہے جو کہ اب تک موجود ہے۔ مستی دروازہ، یہ دروازہ ایک شاہی ملازم مستی بلوچ کے نام سے منسوب ہے۔ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے اب یہ دروازہ موجود نہیں ہے۔ روشنائی دروازہ، شام کے وقت نمازیوں کی گزرگاہ کے طور پر اس دروازے کو روشنیوں سے منور کیا جاتا تھا۔ اسی سبب یہ دروازہ روشنائی دروازہ کہلاتا ہے۔
یہ واحد قدیمی دروازہ ہے جو اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ دہلی دروازہ۔ یہ دروازہ مشرقی سمت میں دہلی شہر کی طرف ہے، اسی لیے اس کو دہلی دروازہ کہتے ہیں۔ لاہور کے نامی دروازوں میں سے ایک ہے اور آمد و رفت لوگوں کی باکثرت ہے، کیونکہ اس دروازے کے باہر ریلوے اسٹیشن بنایا گیا ہے اور اسی سمت میں بڑے بڑے شہر امرتسر اور جالندھر واقع ہیں۔ اس دروازے کی پرانی عمارت اکبری انگریزی عہد تک موجود تھی، مگر نہایت بوسیدہ اور خراب اور دروازہ پست و زمیندوز ہو چکا تھا، یہاں تک کہ ہاتھی کا گزرنا بھی محال تھا۔ انگریزی حکومت نے اسی تکلیف سے بچنے کے لیے دروازے کو گرا دیا اور پھر محمد سلطان ٹھیکیدار کی معاونت میں حالیہ عمارت بنوائی گئی۔ یہ دروازہ نہایت مضبوط بنایا گیا۔ دروازے کے دونوں طرف 2 منزلہ عالی شان عمارت ہے، جس میں گرلز ہائی اسکول بھی موجود ہے اور وسط میں دروازہ ہے۔ ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے اندرون شہر کی مرمت و بحالی پروگرام کے تحت دہلی دروازے کی مرمت و بحالی کا کام سر انجام دیا، جس کے تحت اس دروازے میں چھوٹی اینٹ اور چونے کے کام سے عمارت کو مضبوط بنایا گیا ہے اور دروازوں میں موجود دراروں کی بھرائی کی گئی ہے۔ آپ نے دہلی گیٹ کے بارے میں بات کی تھی۔ دہلی گیٹ کے بارے میں ایک تو لوگوں کے بارے میں آئی ڈونٹ نو کہ کیسے پرسیپشن ہے کہ جی دہلی تک ایک ٹنل جاتا تھا، اس زمانے میں یہ پاسبل نہیں تھا، ایون آج بھی یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن صرف یہ تھا کہ چونکہ دہلی کی طرف اس کا ڈائریکشن تھی تو دیٹس وائی اس کو دہلی گیٹ کہا جاتا تھا۔ بھاٹی دروازہ۔ یہ دروازہ لاہور کے مغرب کی جانب ہے۔ بھاٹی گیٹ کی تاریخی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس کا نام پہلے بھٹی گیٹ ہوتا تھا اور پھر جب حالات بدلتے رہے تو یہ بھٹی سے بھاٹی ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس دور میں یہاں راجپوت خاصی تعداد میں رہتے تھے اور 100 سال آباد رہے۔ یہ دروازہ تاریخی ورثے کا درجہ رکھتا ہے۔ مشہور مصنف حکیم شجاعت احمد نے بھاٹی گیٹ کو لاہور کا چیلسی قرار دیا ہے اور اسے لندن کے چیلسی سے تشبیہ دی ہے۔ اس گیٹ میں بہت نامور شخصیات نے سکونت اختیار کی اور علامہ اقبال بھی کافی عرصے یہاں رہائش پذیر رہے۔ یہ جو بھاٹی گیٹ ہے اس کو جس لندن کا چیلسی بھی کہا جاتا تھا، اس میں علامہ اقبال جو ہے وہ رہائش پذیر خاصا عرصہ رہے اور ان کی جو ہے وہ گھر بھی وہاں پر ہے، وہ شاید آپ دیکھیں جا کے ادھر۔ یہاں پر خاصے آپ کو ایسے انٹلیکچوئل شاعر نظر آتے تھے اس وقت، اس کے بعد آپ کو اتنے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل نظر آتے تھے۔ صدیاں بیت گئیں، نت نئے رہائشی اور تعمیراتی منصوبوں کے باعث لاہور شہر طویل سے طویل تر تو ہوتا رہا ہے، مگر اس کے قدیمی ثقافتی ورثے کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا ہے اور مسلسل نظر انداز کیے جانے کے باعث اس ثقافتی ورثے کو نہ صرف قدرتی آفات سے خطرہ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی عدم دلچسپی بھی قدیمی ثقافت کو بھلانے کا باعث بن رہی ہے۔ جو قومیں تاریخ کو فراموش کر دیتی ہیں، تاریخ بھی ان کو فراموش کر دیتی ہے۔ وہ ہے جب تک عوام اس کا ساتھ نہیں دے گی نا گورنمنٹ کا، تو تب تک کسی بھی مانومنٹ کو بچانا یا کسی بھی شعبے میں کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ لاکھوں روپے لگا کے، ہزاروں روپے کے وہ کرتے ہیں اس کی مرمت، اور وہ ایک مارکر سے آ کے اس پہ اپنا نام لکھ جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کیا زندہ دلانے لاہور اتنی آسانی سے اس قیمتی تاریخی ورثے کو فراموش ہونے دیں گے؟ یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے۔